نحمدک یا من هو اللہ الأحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد نسلم ونصلي على من اسمه أحمد شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ ملکا وخلقا وحدہ لا شریک لہ علما وقدرتا وامرا ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الحق أسوة رحمة للعالمين إمام الأولين والآخرين سيد القاعدين سید العابدین سیداً سعیداً سیداً طبیباً سیداً قریباً سیداً اسعداً سیداً ازہداً سیداً اشرفاً سیداً اکرماً سیداً ارحماً سیداً کاملاً سیداً قائداً سیداً حجتاً للکائنات ونشهد أن سيدنا وسيدنا سيدنا ونذيرنا سيدنا وبشيرنا سيدنا منيرنا سيدنا أميننا وعظيمنا وكريمنا ويتيمنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما تكريما وتعظيما
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على بذكرك محمد صل على بفكرك محمد صل على بفكرك محمد صل على بجملك محمد بعملك محمد بنعتك محمد بوصفك محمد بصفاتك محمد بأعدادك محمد بآناتك محمد صل على بعبادة محمد برياضة محمد صل على تلاوة محمد سخاوة محمد شجاعة محمد صل على نيابة محمد صل على قيادة محمد سيادة محمد شريعة محمد طريقة محمد وصية محمد نصيحة محمد تبية محمد أولية محمد نظمية محمد أبدية محمد صل على محمد وعلى آل محمد صل على محمد عبدك محمد نبيك محمد وليك محمد نبيك محمد صل على رسولك محمد أصولك محمد أبي بطولك محمد قبولك محمد صل على وجه نعت عزم نظم عذر نظر حضر سفر بدر حضر شجر قدر قبر أجر محمد اللهم صل على محمد جميل أمين عظيم كريم وسيم نسيم حبيب طبيب محمد صل على وسيع نسيع محمد
صلی علی ولی تقی سقی نقی محمد اتقا ازکا اولا اعلا اجمل اکمل اجدر اکبر ازہر محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد انوار محمد اکمال محمد اجمال محمد جلال جمال کمال اقبال یعول معال صدق مقال محمد عالت عدالت ادارت صدارت اقامت دیانت ولایت عنایت و حجت و لجت و سنت جرمت لمت غفرت حسبت نسبت ہجرت حجرت محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی بنات محمد صلی علی بذکر محمد صلی علی اذکار محمد صلی علی افکار محمد صلی علی اعتبار محمد اجتمال ارتحال انتقال محمد صلی علی حیات وفات عادات عظام نظام قیام محمد قعود سجود وجود محمد خشوع بدیع رفیع علی نقی محمد اعلی اولا اکمل اجمل اجدر اکبر ازہر ازہر محمد اشرف محمد حضرف محمد اطہر اسعد محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی بنین بنات عدات ویات محمد اللہم صلی علی آنات حرکات سکنات محمد عبادت ریاضت ولایت عنایت حجت لجت سنت محمد امت جمت جنت محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد نعرہ تکبیر امام انقلاب علامہ مسجد خان امام انقلاب علامہ مسجد خان شگرد ملتانی علامہ سجاد رومنسہ ملتانی اللہم صلی علی محمد صلی علی جملت محمد صلی علی کملت محمد صلی علی نورت محمد صلی علی صورت محمد صلی علی قدرت محمد صلی علی انجرت محمد صلی علی نظر محمد صلی علی انصار محمد صلی علی مہاجرین و انصار محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اصحار محمد ازواج محمد وآل محمد حال محمد قال محمد کیل محمد قول محمد اقوال محمد انوار محمد اللہم صلی علی محمد یقین محمد امین محمد عظیم محمد وسیم محمد کریم یتیم محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی صباحتنا محمد صلی علی ملاحتنا محمد دیانتنا محمد ریاضتنا محمد ولایتنا محمد عنایتنا محمد حجتنا محمد حجتنا محمد نسمت نغمت حشمت قوت صوت بنوت نبوت محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کتف محمد ورجل محمد وبدن محمد امن محمد سمن محمد امان ایمان زمان ایمان اتقان عرفان قرآن فرقان قرآن محمد اللہم صلی علی محمد جمل جمال محمد کمل کمال محمد اقبال محمد حسن نظم محمد حسن بزم محمد حسن عین محمد حسن زین بین کتف محمد حسن حسنین حسن محمد حسن شرف ظرف محمد حسن نظر عذر وزر حضر سفر محمد حسن حسنین یزدین محمد حسن عزدین یدین مرفقین محمد حسن رجلین محمد رکبتین محمد حسن صدر عجر روضت قبر محمد اللہم صلی علی محمد حسن مزاج محمد حسن
معراج محمد، حسن آن بان شان محمد، حسن ایمان قرآن فرقان محمد، حسن نزاکت محمد، حسن صداقت شرافت محمد، حسن نظامت امامت ولایت عنایت محمد، حسن وجوہ محمد، حسن بوجہ محمد، حسن بکتف محمد، حسن بصدر محمد، حسن بعجر محمد، حسن بعدل محمد، حسن بصدر محمد، حسن بقدر محمد، حسن بنظر محمد، حسن بعزر محمد، حسن ایثار محمد، حسن حیاء محمد، حسن عطاء محمد، حسن ضیاء محمد، حسن نظام محمد، حسن انعام محمد، حسن لسان محمد، حسن بیان محمد، حسن کلام محمد، حسن کلیم محمد، حسن وسیم محمد، حسن نسیم محمد، حسن شریف محمد، حسن شرف ظرف عدل عظم نظم بزم جزم قطف محمد، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ تکبیر شیخ القرآن امام انقلاب علامہ مسعود خان، شیخ القرآن امام انقلاب علامہ مسعود خان، شاگرد ملتانی علامہ سجاد الرحمن ملتانی، استاد محترم حضرت مولانا محمد رمضان صاحب دیروی، مسلک حق مرکزی ارشاد و توحید و سنت، نعرہ تکبیر۔ قابل صد احترام عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معاذ مسلم مخلص موحد بھائیوں، السلام علیکم۔ اللہ جل جلالہ دا نہایت ہی لطف و کرم جس ذات اعلیٰ مجلہ مزکہ نے محض اپنے فضل و عنایت دے پیش نظر دین اور اسلام دی مقدس نسبت دے ماتحت چند گھڑیاں واسطے مل بیٹھن دی توفیق عنایت فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ میری اور تساں تمام بزرگاں دی مخلصانہ حاضرین و دارین اور کونین وچ سعادت اور نجات دا ذریعہ بنا دے وے۔ دنیا دے اس جہان وچ رہن والا ہر چھوٹا بڑا انسان اگر کسی چیز دی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس واسطے دقت بھی ہے، مشقت بھی ہے، محنت بھی ہے اور مشکل بھی ہے، مگر اس ساری کائنات وچ ایک ایسی ہستی اور ذات ہے جس نو سب تو آسان اور سہل ترین طریقے نال بندہ اپنی زندگی وچ معرفت حاصل کر کے جلدی او دی حقیقت نو پہچان لیتا ہے۔ ہر چیز دی پہچان کرن دے اندر انسان نو مشکل پیش آ سکتی ہے، اگر انسان ایک رحمان دی پہچان کرنا چاہے تے اللہ پاک نے اپنی پہچان نو انسان واسطے آسان بنا چھوڑے ہیں۔ اس واسطے آسان بنایا ہے کہ میری پہچان کسے ملہ دی محتاج نہ ہوئے، میری پہچان کسے پیر دی محتاج نہ ہوئے کہ ملہ بیان کرسی تے تاں بندیاں پتہ لگ سی کہ میرا رحمان کون ہے، کوئی پیر صاحب بیان کرسی تے تاں پتہ لگے جے ساڈا توڑا رحمان کون ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر کوئی بندہ میری پہچان
پہچان کرن چاہے تا اپنی پہچان میں انسان دی جان چی رکھ دیتی ہے، اپنی پہچان میں زمین چی رکھ دیتی، اپنی پہچان میں آسمان چی رکھ دیتی، اپنی پہچان سورج نکلنے چی رکھ دیتی، اپنی پہچان چند دے ابھرنے چی رکھ دیتی، اپنی پہچان میں رات چی رکھ دیتی، اپنی پہچان میں دن چی رکھ دیتی۔ اتنی آسان ترین تے بہترین پہچان کائنات دی کسے شاید بندے نو حاصل نہیں ہو سکتی اتنی آسان طریقے نال پہچان بندے نو اپنے رحمان دی ہو۔ کیا خیال ہے؟ جاگتے پہو کہ تھکے پہو؟ تھکے ہوئے پہو اندن توجہ ہے؟ جاگتے پہو؟ جڑے کھاون پیون تو فارغ ہو رہے وہ تھکی ویندن، جنہوں کھاون پیون دی انتظار ہوئے وہ ہوشیار بیٹھے ہوندن، وہ جاگ دے تے جیندے بیٹھے ہوندن، تو ساں جیندے جاگ دے پئے ہو یا کھا پی کے تھکے پئے ہو؟ جڑے بیٹھے ہونا چند لمحات واسطے کہ اساں قرآن سن کے وجڑے وہ ذرا رل کے اچھی آکھو سبحان اللہ۔ میں یہ چھوٹا جی ایک مسئلہ بیان کرنا ہے، زیادہ کوئی لمبا یا چوڑا جلسہ نہیں، یہ ایک درس قرآن دی محفل ہے، تے درس قرآن دی محفل دے اندر ایک ہی مسئلہ بیان ہو ونجے تو تھوڑی ساڑی نجات واسطے کافی ہوندہ ہے۔ کہ خیال ہے میں ہو بیان کر دے سارے بیٹھے دے راسو؟ اس واسطے میں موڈ تے بنیاد تو ہاتھ رکھن لگا کہ سب تو پہلے جڑی ذات دی پہچان کرنی ہے انہوں کے آدھن رحمان۔ وہ ذات کیڑی ہے؟ وہ رحمان ذات ہے جس دی اساں تو سا پہچان کرنی ہے۔ اگر رحمان دی پہچان نہیں تا ایمان بھی نہیں، اگر رحمان دی پہچان نہیں تا اسلام بھی نہیں، رحمان دی پہچان نہیں تا مٹھو اے انسان ہی کوئی نہیں۔ اللہ اس بندے نو انسان ہی نہیں آکھیا، انسانہ دی لیسٹی جو اللہ کٹ دیتا ہے کہ جڑا ہر شے نو جانتا ہے مگر اپنے رحمان نو نہیں جاندا۔ اس واسطے اللہ پاک نے اپنی پہچان نو عام کرن واسطے ہر چھوٹے بڑے بندے واسطے آسان کر دیتا ہے تاکہ کوئی پڑھیا ہویا ہے تے بھاویں ان پڑھ ہے، بھاویں پیر ہے، بھاویں مرید ہے، بھاویں جٹ تو جٹ ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے حل پھالے کٹنا لئی کیوں نہ ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے جی میری پہچان دا ذوق دل وچ پیدا چا کرے تا ہوں جٹ کو وہ جڑی زمین وچ حل کھڑا مریندا ہے اپنی پہچان اتھاؤ کرا دے گا۔ افرائیتم ما تحرسون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ جٹ بندہ اپنی زمین حل مارن والا یہ میری پہچان کرنا چاہے تا انہاں حلہ ویچی اپنی پہچان رکھ دیتی ہے، اس زمین دے سینے چیرن چی پہچان رکھ دیتی، اس زمین پیج سٹن چی پہچان رکھ دیتی، اس زمین جو پھل پھل لگن دی پہچان رکھ دیتی، او تے جو فصل تے درخت تے پھل باغات اگڑ دی بھی اللہ نے پہچان رکھ دیتی۔ ایک دانے نو 700 بناون والے دانے وچ بھی پہچان رکھ دیتی، اس دانے نو جنو سٹ کے آئے سکا سٹ کے آئے اس دانے نو ساوا کرن وچ ہی اپنی پہچان رکھ دیتی۔ پہچان آسان ہے کہ کوئی نہ، اور سب تو وڈی پہچان جڑی اللہ قرآن اچ اپنی کرائیے۔ اللہ فرماندا جے اونج توانو پتہ نہ لگے، اونج کوئی بندہ میری پہچان نہ کراوے تا سب تو وڈی پہچان میری یہ ہے کہ ساری کائنات جڑی میں بنائیے اے مکن والی ہے تے میں ہمیشہ رہن والا ہوں۔ اور کسے پاسو پتہ نہ لگے تا اتھو تا پتہ۔ اللہ فرماتا ہے تواڈی پہچان موت چے میری پہچان حیات چے۔ تواڈی پہچان موت چے، موت آ جاوے تے پتہ لگدا ہے اے مخلوق ہے، پتہ لگدا ہے اے مملوک ہے، پتہ لگدا ہے اے محتاج ہے، پتہ لگدا ہے اے کمزور ہے، پتہ لگدا ہے اے عاجز ہے۔ تے جڑی ذات موت تو ہمیشہ پاک ہے تے بچ کے رہن والی ہے، پتہ لگتا ہے ساری کائنات دا داتا تے مشکل کشا ہوئے۔
کیوں جو مرن تو بولو جڑا داتا ہوئے اس تے موت تے جس تے موت آوے وہ داتا نہیں ہوندا، جس دی قبر ہوئے وہ داتا نہیں ہوندا، جس دی قبر نہ ہوئے توجہ ہے جڑا قبر تو پاک ہوئے موت تو پاک ہوئے حقیقت داتا او ہوندا ہے۔ اس واسطے اللہ فرماندا ہے میں اپنی پہچان حیات وچ رکھ دیتی ہے اور تواڈی پہچان موت وچ رکھ دیتی ہے اور تواڈی پہچان منتقل تے انتقال ہون وچ رکھ دیتی اور انتقال تو پاک ہون وچ میں اپنی پہچان رکھ دیتی تاکہ اونج بندے نو کوئی بندہ میری پہچان نہ کراوے تا کم از کم بندے نو انج تا پتہ لگ ونجے کہ میں ایک نہ ایک دن مر ونجنا ہے۔ اس واسطے جدا میرے اتے موت آونی ہے تے جڑی ذات مینوں موت دیون والی او آپ مرن تو پا کے اسے واسطے او میرا رحمان ہے تے میں او دا دنیا تے رہن والا بندہ تے انسان ہاں۔ اس واسطے ہر شخصیت تے موت آونی ہے کہ نہیں آونی، جتنے وڈے تو وڈے دنیا تے آئین آخر کارونہ تے موت آ گئی ہے تے جدہ موت آ گئی ہے کنہاں تے آ گئی ہے کنہاں تے آونی ہے، کئی دنیا تو ٹر گئے کئی ٹرن واسطے تیار بیٹھے ہونے۔ اس واسطے اللہ کریم فرماندہ جدوں اے سارا نظام بنیا پہ ہے تو ول تو میری پہچان کرن وچ آسانی محسوس کردہ ہے تو ول سب تو وڈی پہچان میری یہ ہے کہ تواڈی پہچان جیڑی ہے کمزوری وچے تے میری پہچان شازوری وچے۔ اللہ نے قرآن پاک چند چیزاں دیا نشاندہیاں کی دیا تاکہ بندے نو پتہ لگ ونجے کہ انسان کون ہے تے رحمان کون ہے، تاکہ بندہ انسان نو رحمان نہ سمجھی رکھے اور اپنے رحمان نو کمزور نہ سمجھی رکھے۔ اللہ پاک اپنی پہچان کراون واسطے قرآن پاک دے اندر دس دیتا ہے، توجہ ہے۔ آؤ سب تو پہلے اس سے سورت فرقان تو شروع کر دے ہاں کہ جتھوں اللہ پاک نے اپنی پہچان کرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتخذوا من دونہ آلہۃ، واتخذوا من دونہ آلہۃ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون۔ اللہ پاک فرمان دینے جنہاں نو میرے علاوہ تشاں سمجھور سمجھ دے ہو، میرے علاوہ جنہاں نو کرنیاں تے بھرنیاں والا سمجھ دے ہو، میرے علاوہ جنہاں دے اندر کمال سمجھ دے ہو، میرے علاوہ جنہاں دے اندر کوئی طاقت سمجھ دے ہو کہ کر سکتے نے یا کرا سکتے نے، انہاں دے اندر فلاں کمال موجود ہے تے خوبی موجود ہے، میرے دونی میں اللہ نو چھوڑ کے باقی جتھے جتھے توڑیاں امیداں موجود ہیں، باقی جتھے جتھے توڑیاں نظران لگیاں پئیاں، اللہ پاک فرماتا ہے آؤ میں تانوں دساں کہ انہاں دے اندر کتنیاں وڈیاں کمزوریاں موجود ہیں، کتنے بڑے سوال موجود ہیں، تے جڑی ذات تساں پیچھے ہٹ کے زندگی گزار رہے ہو او دے اندر کتنے کمال موجود ہیں، کتنیاں خوبیاں موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آؤ میں تانوں پہچان کراواں، تانوں کمزور تے شازور دی پہچان بھی کوئی نہیں ہوئی، تانوں خالق مخلوق دی پہچان بھی نہیں ہوئی، تانوں انسان تے رحمان فرق دا بھی پتہ نہیں چلیا، تا تسا شرک وچ مبتلا ہو گئے ہو، تا تسا انہاں دیاں قبراں تے جا کے چلے نوراں تے کٹنے شروع کیتے، تا جا کے تسا انہاں دے نام دیاں نظراں تے نیازاں دینیاں شروع کیتی ہیں، جو تانوں فرق دا پتہ نہیں چلیا۔ آؤ میں اللہ تانوں فرق سمجھا دیواں۔ اللہ فرماتے لا يخلقون شيئا
مینوں اپنے خدا ہون دی قسم کائنات والے ہو جنہ جنہ تو تساں با کمال سمجھی بیٹھے ہو جنہ جنہ تے تواڈیاں نظراں لگیاں تے ٹکیاں ہوئیاں نے میں اللہ پیاندا کہ لا یخلقون شیئا او ایک ذرہ بھی پیدا کرن دی طاقت نہیں رکھ دے کوئی شے بناون دی طاقت نہیں رکھ دے نہ تواڈے پتر بنا سکدے نہ تواڈیاں دھیاں بنا سکدے نہ تواڈی صحت نو بیماری بنا سکدے نہ تواڈی بیماری نو صحت بنا سکدے توجہ ہے اے مولی صاحب اینا کالا ستا پہ میں چپ چکی تھی کہ اللہ کرے اے جاگ ونجے اینک پا کے چوریاں نہیں لک دیا ہوتی ہیں نعمت اللہ جاگ بے توجہ ہے آدنہ کے تاڑنے والے بھی غضب کی نظر رکھتے ہیں جڑا بندہ سٹیج تے بیٹھا ہوندہ اے مطلب کوئی نہیں کہ وہ صرف قرآن ہی پڑھتا ہے پہ باقو انہوں کے پتہ کوئی ستا ہے کہ جاگ دے جی ان سب بیان کرنا ہوئے ہاں تا ستی دنیا نو پیغام دے وردہ فائدہ ہی کوئی نہیں جاگ دے پہ ہو نعرہ تکبیر حضرت علامہ مسعود خان ملتانی حضرت مولانا سجاد الرحمن ملتانی نعرہ تکبیر لا یخلقون شیئا اللہ فرماتا ہے ہوتا کچھ بھی بناون دی طاقت نہیں رکھ دے اے اللہ ساتا سنیا کہ بڑیاں اچھیاں ہستیاں نے اے فلانی سرکارے اے پہنچی ہوئی سرکارے اے دا نا خوص رکھے ہوئے اے دا نا کتب رکھے ہوئے اے دا نا عبدال رکھے ہوئے اے دا نا پیر رکھے ہوئے اے دا نا فقیر رکھے ہوئے اے دا نا کرنیاں والا ہے اے پھرنیاں والا ہے اے نظر رکھن والی ذات ہے اے کنٹرول کرن والی ذات ہے اے کیوں کچھ نہیں بنا سکتے اللہ فرماندے نو دی دلیل ہے وَهُمْ يُخْلَقُونَ اس وقت انہاں دے اندر خوبی نہیں جو اپنے پیدا ہونے چی میرے محتاج اپنے دنیا تے آونے چی میرے محتاج ماں دے پیٹ چرانے چی میرے محتاج ماں دے پیٹ تو بار آونے چی میرے محتاج وال ماں دی چھاتی نال دودھ پیون دے میرے محتاج وال انہاں نو اس ویلے تھوڑی دودھ پلائی رکھے ماں نے جے تھوڑی دے دند نہ نکلن دنداں وچ بھی میرا محتاج کھاون وچ میرا محتاج پیون وچ میرا محتاج پرورش وچ میرا محتاج نگرانی وچ میرا محتاج نگہبانی وچ میرا محتاج پالن وچ میرا محتاج پوسن وچ میرا محتاج جوانی وچ میرا محتاج بچپن وچ میرا محتاج لڑکپن وچ میرا محتاج بڑھاپے وچ میرا محتاج روٹی وچ میرا محتاج رزق وچ میرا محتاج ہوا وچ میرا محتاج موسمہ وچ میرا محتاج بستر تے میرا محتاج اٹھے تے میرا محتاج سوے تے میرا محتاج جاگے تے میرا محتاج پیوے تے میرا محتاج جیوے تے میرا محتاج مرے تے میرا محتاج کوئی ایک حالت ہی کوئی نہیں جنہیں اندر کوئی کمال موجود ہوئے ہر حالت جو کمزوری دی موجود ہے وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللہ فرماتا ہے اس وقت انہاں دے اندر طاقت کوئی نہیں جو اے پیدا ہونے چی میرے محتاج تے زندگی دے ہر موڑ چ میرے محتاج ہر موڑ چ درابر موڑ چ محتاج ہے ان کے کوئی نہ یا اتھے حاجت روا بنے کھلیں اللہ فرماتا ہے جے کوئی حاجت روا ہے وَمَن يَقُلْ انہاں وچوں کوئی ہے جڑا دعویٰ کرے انی الہ میں ہی مشکل کشا ہاں اللہ فرماتا ہے جے کوئی دعویٰ کرسی تا انجے حشر کرساں جی میں نمرود دا کیتا ہاں انجے حشر کرساں جی میں آنا ربکم العالی دا دعویٰ کرن والے فرعون دا حشر کیتا ہاں اللہ فرماتا ہے فذالک نجزی ہے جہنم اس بندے نو انج ذلیل تے رسوا کر دے ساں کہ کائنات دے ہر فرد نو منوا دے ساں کہ الہ تے مشکل کشا ہون دا کمال ایک کے ساتھ جے کو تقسیم نہیں ہو سکتا
تا اللہ فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ سَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ او خوبیاں سمجھن والے ہو، کمال سمجھن والے ہو، آؤ میں تانوں دساں کتنے سوال ہیں، کتنیاں کمزوریاں موجود ہیں، کتنے عیب موجود ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ، وہ تا اتنی طاقت نہیں رکھ دے، اتنا اختیار بھی نہیں رکھ دے لِأَنفُسِهِمْ، وہ تا اپنی جان دے بارے بھی اختیار نہیں رکھ دے، اپنے 5 فٹ دے بھی انہاں دا اختیار کوئی نہیں، حتیٰ کہ انہاں دا اپنی خواہش دے بھی اختیار کوئی نہیں تے قابو کوئی نہیں۔ بھوک لگ ونجے تے اپنی بھوک تے بھی قابو بولو، جنہاں دا اپنی بھوک تے بھی قابو تے کنٹرول کوئی نہیں، وہ سارے جہان دا کنٹرولر کی میں بڑھنا ہے۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ سَرًّا وَلَا نَفْعًا، وہ تا اپنی جان دے نفع دے بھی مالک کوئی نہیں، نقصان دے بھی مالک کوئی نہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا، رکھ دے اپنے جان نو بچاون دی طاقت مشیدہ۔ اللہ فرماندا جے تساں لوہے دے کوٹاں وچ بھی چھپ کے ونجو تاں بھی موت تہاڈے تے آ کے رانی ہے، تساں موت کو بھی اپنی جان نہیں چھڑا سکدے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا، اپنی زندگی دے بھی مالک نہیں تے اپنی موت دے بھی مالک نہیں، جے مر ونجن ولا نشورا تے اٹھن دے بھی مالک کوئی نہیں۔ اٹھ سے نو اس دن جدوں اٹھاون والے نے اپنی مرضی نال اٹھ سکدا کوئی نہیں۔ یہ اٹھن دی طاقت رکھدا ہوئے سامی وچ تو رکھے ہا، یہ اٹھن دی طاقت رکھدا ہوئے تے اٹاں تے پڑیاں تو رکھے ہا، یہ اٹھن دی طاقت رکھدا ہوئے مٹی تو سٹے ہا، او دی قبر تو تیار کرے ہا۔ اللہ فرماتا ہے اس ویلے توڑی ہر بندہ سمجھدا رہیا کہ تے موت آ گئی ہے، جنازے تک بندے آکھے مر گیا ہے، کفن تک مر گیا ہے، غسل تک مر گیا ہے، قبر تک پہنچا تے مر گیا ہے، مٹی سٹی گئی تے مر گیا ہے، قبر بن گئی ہے مر گیا ہے، جدو ایک گھر مڑ گیا ہون او جی پی ہون او سندا بھی پیا تے جاندا بھی پیا تے ویکھدا بھی پیا۔ اللہ فرماندا ہے قرآن تا لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، او کوئی طاقت نہیں رکھ دے، نہ موت انہاں دے ہاتھ وچ میں رکھی، نہ زندگی انہاں دے ہاتھ وچ رکھنی، نہ اٹھنا تے بانا تے جیونا تے کھاونا تے پیونا انہاں دے اختیار وچ رکھیا۔ اے سارے اختیار تے اقتدار دا مالک کون ہے؟ اللہ فرماتا ہوں میری پہچان دیکھو، میں اپنی پہچان کیویں کرائیے۔ اللہ فرماتا ہے جتنے میں چیزاں دسیں اے دے وچ بندے دا اختیار کوئی نہیں، بندے دی کوئی طاقت کوئی نہیں، بندے دی ملک وچ کوئی چیز کوئی نہیں، بندے دی قدرت وچ کوئی شے کوئی نہیں، بندہ ہر لحاظ نال محتاج ہے۔ مگر جدوں میں اپنی پہچان کرائی اس لیے میں اللہ خالق کل شیء، اللہ دی او ذات جڑی ہر شے نو پیدا کرن والی، ہر چیز نو بناون والی۔ واللہ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ دی ذات ہوئے جڑی ہر شے نو بناون والی ہے۔ ان اللہ قدیر، اللہ دی ذات ہوئے جڑی ہر چیز دے ذرے ذرے تے قادر ہے، ہر چیز دی کائنات دی طاقت رکھن والی ہے۔
ملک تے اختیار تے اقتدار رکھن والی ذات ہے میری پہچانے میں کہ ہر چیز میرے اختیار وچے تے تواڈی پہچانے کہ تواڈے ہاتھ وچ تواڈی اپنی زندگی بھی کوئی نہیں اپنی موت بھی کوئی نہیں اپنی مرضی نال اٹھنا تے سمنا تے جاگنا بھی کوئی نہیں جڑا کچھ ہوندا ہے میری مرضی تے اختیار نال ہوندا ہے تواڈی اپنی مرضی تے اختیار نال کچھ بھی نہیں ہوندا اس واسطے اللہ پاک فرماندے میں ساری کائنات دا خالق ہاں تساں مخلوق ہو تواڈے وچوں خالق بنن دی طاقت کسے نو کوئی نہیں خالق او ہوندا ہے جڑا خود پیدا نہ ہوئے لم یلد ولم یولد نہ او خود پیدا کیتا گیا ہوئے کسے پیٹ جو دی پیدائش نہ ہوئے کسے نے اس نو نہ جڑیا ہوئے اس نے خود کسے نو نہ جڑیا ہوئے جڑا انہاں چیزاں تو پاک ہوئے او خالق ہوندا ہے او ساری کائنات دا مالک ہوندا ہے اس وقت اللہ پاک نے فرمایا میری پہچان حیات چے تے تواڈی پہچان ممات چے تواڈی پہچان موت چے تے میری حیات چے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم ہمیشہ زندہ رہن والا ہمیشہ قائم رہن والا اور ہمیشہ اپنی طاقت نال دنیا نو قائم رکھن والا مگر اے طاقت تواڈے اندر کوئی نہیں تساں اپنے جسم نو بھی قابو نہیں رکھ سکدے اپنی جان نو بھی قابو نہیں رکھ سکدے تے جہان نو کیویں قابو رکھنا ہے اس واسطے اللہ فرماتا ہے میں موت تو پاک ہاں میرے واسطے حیات ہے میں ہمیشہ جیندا میں جڑے آدھن ہون بھی بندے قبر چ جیندے پین تے اتے بھی جے تساں اتے بیٹھے ہو تاں وی جیندے ہو جے قبر تانوں دفن کرا وی تاں وی جیندے ہو سوال قیامت تک واسطے جڑیاں نسلاں آونیاں نوں نہ آکھے اے حیات انہاں دی زندگی ہے تول اے کمال جڑا اللہ آکھے جو اے میرا کمال ہے ہمیشہ جیندا رہنا اے کمال بندے دا بھی ہوے قبر چ جیندا ہے اتے ہی جیندا ہے تے ول مالک تے مملوک وچ فرق دا پتہ کیویں لگ سی اللہ تا فرق اتھاؤں رکھے ہے کہ میں حیات ہاں کہ تساں سارے وفات ہو توڑے ہوتے وفات آنی ہے وفات منسو تے تاں خالق دی پہچان ہو سی جے بندے دی موت تا یقین نہ رکھسو نبی ولی دے مرن تے ایمان نہ رکھسو تا پھر توڑا خالق دی پہچان کرنا مشکل ہو ویسی خالق دی پہچان اسے چیز ہے جے اللہ فرماتا ہے جو توڑے واسطے میں کمزوری رکھ دیتی تے اپنے واسطے شازوری رکھ دیتی لا یستطیعون نصرکم اللہ فرماندا ہے آؤ میں دساں تواڈی پہچان کس چیز دے اندر ہے میری پہچان کس چیز دے اندر ہے او کائنات والے او کوئی بندہ طاقت نہیں رکھدا تواڈی امداد کرن دی تواڈی نصرت کرن دی اللہ پاک فرماندا ہے ساری کائنات دی ہستیاں اکٹھیاں کر کے گھنو لا یستطیعون نصرکم او تواڈی امداد نہیں کر سکتے او تواڈی مدد نہیں کر سکتے امداد تے مدد کون کریندا ہے وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ او ذات جڑی بہتر مدد کرن والی ہے او ذات جڑی بہتر امداد کرن والی ہے اسے امداد کرنی اور کسے تواڈی امداد کوئی نہیں کرنی اللہ پاک فرماندا ہے ہن تساں فرق آپ کر لو جنہاں نوں تساں پکار رہے ہو او تواڈی مدد نوں نہیں پہنچ سکدے اے دور تو بلا کے کہ یا معین الدین چشتی آ میری پار لگا دے کشتی یا بہاول حق آ میرا بیڑا تھک اللہ پاک فرماندے نے کوئی نہ لا یستطیعون نصرکم او تواڈے بیڑے تھکن دی طاقت نہیں رکھ دے او تواڈیاں کشتیاں پار لاون دی طاقت نہیں رکھ دے اے پار لاون والا کون ہے وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ
اوہ کلی ذات بیڑیاں پار کرن والی، اوہ ذات بیڑیاں کنارے تے جانن والی، تے دور وقت کھلوے میں پاک پتن تے آن کھلوتی میری بیڑی بننے لا یا باول حق ایک نظر کرم دی تک اللہ پاک فرماتا ہے ہونتا تکڑا لیا طاقت ہی کوئی نہیں رہ گیا مالا یسمع ولا یبصر ہونتا سننا لیا طاقت ہی انہاں وچ کوئی نہیں رہیاں ہونتا ویکھنا لیا طاقت ہی انہاں دے اندر کوئی نہیں رہیاں امداد کرن دی طاقت کے دے اندر ہے ہوا خیر الناصرین وہ بہتر امداد کرن والا وہ بہتر مدد کرن والا یا پہچانے اللہ دی اللہ فرماندا جنہاں نو تساں بلا رہے ہو او تہاڈی امداد تے نہیں پہنچ سکدے تے جتھے میں اللہ نو بلاونا ہے میں ہر ویلے تواڈے نال اونوں دور تو تساں بلاونا تے نہانو اقرب الیہ من حبل الورید او میں تواڈی شارگ تو زیادہ نیڑے کدے ملتان آلیاں نو سڑ مارے کدے پاک پتن آلیاں نو سڑ مارے کدے دور آلیاں نو سڑ ودا مرے ہوئے اللہ فرماندا کتنی بڑی بے انصافی ہے جڑا شارگ تو ہی زیادہ قریب موجود ہے او دے نال تا تو گل ہی نہیں کریندا او دے نال تا رابطہ ہی نہیں کریندا دور والے نال تیرے رابطے موجود ہیں جنہاں نو تیرے حال دا بھی پتہ کوئی نہیں تے خبر کوئی نہیں اللہ پاک فرماندے میں کیوں جی ذاتا میں تا اعلان کیتا وقال ربکم ادعونی استجب لکم او بندیو جتھے بھی تساں سڑ مارو تے میں تانوں آدا پیا ادعونی سارے رل کے سڑ مارو تے سارے کٹھے ہو کے مینوں سڑ مارو اللہ فرماندا ہے میں تانوں آدا پیا کائنات والے استجب لکم میں سارے دیا آوازیں سنسا قبول ہی کرسا انہاں دیا ضرورتاں بھی اللہ اکبر او دی پہچان ویکھو لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قامو فی سعید واحد ایک میدان جسارے کٹھے تھی ونجو جن بھی ہومن انسان بھی ہومن فرشتے بھی سارے کٹھے تھی ونجے ساری مخلوق اللہ دی کٹھی تھی ونجے فسالونی اللہ فرماندہ ہے میرے کولو منگنا شروع کر دے وہ کوئی آکھے اللہ میں نو دھیاں دی ضرورت کوئی آکھے اللہ میں نو شفا دی ضرورت کوئی آکھے اللہ میں نو رزق دی ضرورت کوئی آکھے اللہ او اللہ میں نو خزانے دی ضرورت میں نو زمین دی ضرورت میں نو فصل دی ضرورت میں نو باغات دی ضرورت میں نو اولاد دی ضرورت میں نو جائیداد دی ضرورت میں نو زر دی ضرورت میں نو زن دی ضرورت میں نو بیوی دی ضرورت میں نو بچیاں دی ضرورت میں نو کھاون دی ضرورت میں نو پیون دی ضرورت جن اپنی ضرورتاں منگن فرشتے اپنی دعاواں منگن انسان اپنی دعاواں منگن پہلے اپنی منگن پچھلے اپنی منگن لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم سارے جن تے انسان تے اول تے آخر تے چھوٹے تے وڈے سارے پیر تے فقیر تے نوری ناری خاکی حجری شجری سارے رل کے کٹھے مگدے پہوئے اللہ فرماندہ فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ جتنے بندیاں نے میرے کو لو منگیا جیڑی بولی وچ منگیا جیڑی بولی وچ منگیا کسے پنجابی وچ منگیا کسے بلوچی وچ منگیا کسے سندھی وچ منگیا کسے عربی وچ منگیا کسے ہور سرہ کی زبان وچ منگیا جیڑی زبان وچ جو مطالبہ بھی کیتا اللہ فرماندا فآتیتو او میں دا مطالبہ پورا کر دیتا اگلیاں تے پچھلیاں دیا میں چھولیاں بھر دیتیاں انہاں دیاں سن بھی لیاں سمجھ بھی لیاں قبول بھی کر لیاں تے انہاں دیاں میں چھولیاں بھی بھر دیتیاں ذالک مما عندی
اے جتنا کچھ نہ میرے کو منگیا ہے تے میں اپنے خزانے جڑے میرے کو موجود ہیں انہاں خزانیاں وچوں میں انہاں نو عطا کر دیتا اللہ پاک فرماندا ہے انہاں خزانیاں وچوں جدوں میں بندیاں نو عطا کیتا تے انہاں دیاں جھولیاں بھر دتیاں اللہ فرماندا ہے سارا کچھ دیون تو بعد یہ وقت میرے خزانے اندر کوئی بندہ نظر چا مارے یہ اللہ دے خزانے جڑے بھرے پین کوٹھے تے اللہ اپنی ساری مخلوق دیاں ضرورتاں پوریاں کیتے ہو سکتا ہے کوئی خزانہ تھوڑ نہ گیا ہوئے کھٹ نہ گیا ہوئے تے تھوڑا نہ تھی گیا ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے میرے اللہ نے اعلان کیتا ہے اتنی بھی میرے خزانے میں کمی نہیں آندی اتنی چلدے سمندر میں جو چڑی اپنی چونج مار کے ایک قطرہ پانی دا پی کے گھٹ اندر جا بھرے تو اس وہاں دے سمندر جو ایک قطرہ گھٹ ویندا ہے اللہ فرماندا ہے ام من شیئن الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم جتنا ایک چڑی دے قطرے پیون نال سمندر چ پانی دی کمی واقع ہوندی ہے ساری مخلوق دیاں ضرورتاں پوریاں کرن تو بعد میں اللہ دے خزانے وچ اس ایک قطرے دے برابر بھی کمی واقع اللہ فرماتا ہے میری پہچان ہے کہ میرے خزانے آن کھوٹن جو انہیں جو کوئی شے مقدی کھٹ دی کوئی نہیں باقی بندیاں دے خزانے میں جو کوئی شے نکل ونجے تا کھٹ ویندی ہے تھوڑ ویندی ہے کم تھی ویندی ہے اللہ فرماتا ہے میں اپنے خزانے کا نہیں کم ہووان نہیں دیتے توجہ ہے اللہ فرماتا ہے تساں پہچان کر لو نا کہ توڑا مالک کون ہے جتھے جتھے تساں وجھ کے ساڑھ مار دے ہو جتھے تساں امید لان لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال اللہ پاک فرماندا ہے او جتھے امید تساں لا یستجیبون لہم بشیئن مینوں اپنے اللہ ہون دی قسم 100 سال توڑی او دی قبر تے سڈ مارو لا یستجیبون انہاں وچ جی کر کے جواب دیون دی طاقت کوئی نہیں ایک ذرے تے قطرے دے برابر بھی انہاں نوں تواڈے آون تے جاون دی پتہ کوئی نہیں انہاں نوں خبر تے علم کوئی نہیں اللہ پاک فرماندا ہے او جڑے جتنے بھی دنیا تو ٹر گئے او کدوں توڑی جواب نہیں دے سکتے تے کدوں توڑی انہاں نوں خبر کوئی نہیں تے علم کوئی نہیں تے پتہ کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے لا یستجیبون لہ الی یوم القیامہ انہاں نوں قیامت قائم ہو ونجے مگر تواڈی آواز دا پتہ کوئی نہیں تواڈے پکارن تے تواڈے بلاون دا پتہ کوئی نہیں تے میں کون ہاں میری پہچان کس وچ تواڈی پہچان نہ وچ تے میری پہچان ہاں وچے اللہ فرماتا ہے تواڈے بارے کوئی آنکھیں مالک ہیں کوئی نہیں خالق ہیں کوئی نہیں رازق ہیں کوئی نہیں زندگی دیوان والے کوئی نہیں موت دیوان والے کوئی نہیں صحت دیوان والے کوئی نہیں جے میرے بارے پوچھو اتھے لا یستجیبون لہم بشیء نہیں آونا اتھے آونا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب اجیب
مخلوق دے بارے آیا لا یستجیب تے رب دے بارے آیا اجیب میں قبول کردا تے میں سندا تے میں جاندا تے میں ویکھدا باقی جنہاں نو تساں سڈ ون کے مار دیو اللہ فرماندا ہے انہاں دی مثال ایویں وے جویں کھوہ تے بندہ لگا ونجے تے کھوہ چلدا پیا ہوے تازہ پانی موجود ہوے میٹھا پانی موجود ہوے اوتھے رسی بھی موجود ہوے تے موقع بھی موجود ہوے اوتھے ون کے کھوہ دے کنارے تے بندہ کہ آ پانی کیا کہ پانی نو ساڑ مارد ہے او پانی میرے منہ وچ آویں مینوں ڈاڈھی پیاس لگی او پانی میں شاہ حسین تو آئی او پانی میں ملتان تو آئی او پانی میں پیر زادہ میں شہزادہ میں خان زادہ او میں بادشاہ دا پتراں میں وزیراں دا پتراں میں ولیاں دا پتراں میں آیا کھلائی میرے منہ وچ آویں تے میری پیاس بجھا دے اللہ فرماتا لا یستجیبون لہم بشیئن قیامت دی صبح توڑی پانی نو ساڑ ماردارا میں پانی او دے منہ وچ کدے بھی نہیں ونجنا تے پانی سن کے او دی جواب بھی کوئی نہیں دیونا ہاں تے نہ بھی کوئی نہیں کرنی اللہ فرماتا جے کوئی بندہ رب دی پہچان کتے بندہ ستا پہ غیر اللہ دی پکار کرن والا غیر اللہ نو بلا مادا یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم ایویں رات نو وظیفہ کر دیاں تے اپنے مشکل کو شانو سڑے دیاں کہ آ گئی نیندر آ گئی تے کھیل آ گئی نیندر جڑے ویلے بندے نو آوے اپنی نیندر تے بھی بندے دا قابو بولو اپنی نیندر تے بندے دا قابو نہیں ہوندا اپنی نیندر تے بھی بندے دا اختیار نہیں ہوندا بندہ بے قابو ہو کے خیر بستر تے ٹھائے پوندا ہے منجی لبدا تے جا کے لک سیدھا کر لیندا ہے تکیاں رکھ کے آندا یار ہن میرے واسطے جاگنا کوئی نہیں رہا اللہ فرماندا ہے تانوں ایتھوں پتہ ہونا چاہیے تساں ایک رات سالم جاگن واسطے تیار کوئی نہیں جڑا تہاڈا رحمان ہے ہمیشہ جاگدا رہندا ہے ہمیشہ جیندا رہندا ہے تے کدے ستا کوئی نہیں لا تاخذو سنۃ ولا نوم انہوں کدے نیند بھی کوئی نہیں آئی اوگھ بھی کوئی نہیں آئی او دے ہوتے کدے موت بھی کوئی نہیں آئی مرن تو پاکے سمن تو پاکے ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم او توڑے حفاظتہ بھی کرد ہے زمین نو بھی سنبھال دے آسمان نو بھی سنبھال دے زمین تے آسمان دیا مخلوق دیا ضرورتاں بھی پوریاں کرد ہے مگر اللہ فرماندا ہے میں ایو جیا با کمالا سب کچھ سنبھالن تو بعد میں کدے نہیں آکھے میں آج تھک گیا آج میں روٹی نہیں دیونی آج سورج نہیں کڈنا آج چند نہیں کڈنا آج تارے نہیں نکلنے آج گرمی دا موسم نہیں بدلنا سردی آ گئی ہے گرمی کوئی نہیں آوڑی جو کہ میں تھک گیا تے میں آرام پیا کریں نا اللہ فرماندا ہے میں کدے تھکیا کوئی نہیں تے جنہ تے تسا امید لاندے ہو تھکے بھی پائن کدے ستے بھی پائن تے کدے موئے بھی پائن اس وقت وہ توڑے مشکل کو شاہ نہیں ہو سکتے تسا سمجھ بنجو میں اپنی پہچان رکھ دیتی اسے چیز اندر کے رحمان چے کمال نہ سمن والا کمال جسکن کمال رحمان چنا مرن والا کمال رحمان چنا تھکن والا اس وقت اللہ فرماتا ہے جنہاں نو تساں سڈ مارے ہو جواب ہی نہیں دیں دے او جی میں کھوہ دا پانی ترو تازہ موجود ہے مگر جواب نہیں دیندا اے دے منہ وچ نہیں آندا اللہ فرماتا ہے جی ستا پیا تے کھلنا گے تے ستیاں یا سنم دی جگہ تے منہ وچوں نکل گیا یا سمد یا سمد اجیب سبعین مرتن 70 باری بندے نو اللہ نے جواب دیتا ہے جی میرا بندہ حالانکہ بندے نو کھیلنا ہی پئی انہوں اپنا ہوش بھی کوئی نہیں ستا پہ ہے اچانک منہ وچوں سنم دی جگہ تے سمد نکل گئے ہیں تے او سمد یا سمد یہ
جملہ نکلے تے جڑا سمد جیندا ہاں تے جاگدا ہاں تے تھکا کوئی نہ ہاں اس نے 70 واری جواب دیتا فرشتے حیران ہو گیا تے اللہ سید جان کے تا تینوں اس نہیں سڑیا تیرے اتے ایمان رکھ کے تا نہیں سڑیا او تا کھل چ آیا تے ستا تے انہیں اچانک او دے منہ وچوں غلطی نال سمد دا لفظ نکل گیا اللہ فرماندا ہے مینوں پتہ ہے جڑی حالت جی سڑیا سی اگر او سنم نو سڑے 70 سال تونی تے ایک واری جواب ہی نہ آوے تے سمد نو بھی سڑے تے جواب نہ آوے تے سنم تے سمد وچ فرق ہی میں پتہ لگ سی اللہ فرماندا ہے میں 70 واری جی کر کے جواب تا ہی دیتا ہے کہ جنہاں نو تو سڑ مریندا ہے 70 سال سڑے تے ایک واری جی کر کے جواب نہیں دیندے تے جنوں تو چھوڑی کھلائے اونوں بھول کے بھی سڑے تے ایک واری سڑے او تیرے ایک سڑتے بھلے ہوئے سڑتے بھی 70 واری جی جی کر کے جواب دے اس واسطے اپنے واسطے آکھیس اجیبو ادعونی استجیب لکم تے باقی کائنات واسطے آکھیس لا یستجیبو توجہ ہے اللہ فرماندا ہے جنہاں تے تواڈیاں امیداں نے انہاں دے بارے میں آدھا پیا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم انہاں نو سڑ مارو تے سن دے نبی دی قبر تے سڑ مارو تے جواب نہیں آونا ولی دی قبر تے سڑ مارو تے جواب نہیں آونا غوث قطب بغداد دی قبر دربار مزار تے لگے ونجو تے لا یسمعوا دعاءکم انہاں تواڈی دعا تے پکار نو سننا کوئی نہیں تے جواب دیونا کوئی نہیں اللہ پاک فرماندے لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم اگر سن لمن تے جواب نہیں دیں دے پہلی گلے سن دے بھی کوئی نہیں اگر تسا زور لاؤ تا کہ سن دے نہیں جی سننا چاہیے تے سناونا چاہیے جی جواب آونا چاہیے یہ تسا زور دے وہ تے سید تے آن ونجو اللہ فرماندا ہے مستجابوا لکم مینوں اپنے رب ہون دی قسم ہے قیامت تک سڑیندے رہو او سن دے وی رون تے جی کر کے جواب دیون دی طاقت نہیں رکھ دے اللہ پاک فرماندا ہے او تاں سن دے وی نہیں تے جی وی نہیں کریں دے تے میں کہونا انہو هو السمیع العلیم میں چرند دیاں بھی سندا میں پرند دیاں بھی سندا میں حیوان دیاں سندا میں انسان دیاں سندا میں اپنے دیاں سندا پرائیاں دی بھی سندا میں سجنا دی سنا میں دشمناں دی بھی میں ہاں سمیع نعرہ تکبیر شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان پیر طریقت عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری امام انقلاب علامہ مسجد خان مسلک حق مرکزی اشاعت توحید و سنت نعرہ تکبیر تسا تھکے تے نہیں پے اصل درس قرآن دا مطلب ہوتا ہے کوئی مسئلہ سمجھاؤنا درس قرآن شوٹنگ نہیں ہوتی مسئلہ افہام تفہیم نال ہوتا ہے مسئلہ قرآن دیا آیات دیا دلائل نال ہوتا ہے وہ دلائل نال سمجھا رہے ہیں کہ اللہ اپنی پہچان رکھی ہے کہ کوئی مخلوق ہے وہ توڑی آواز پکار نو نہیں سندا تے جڑا توڑا خالق تے رحمان ہے وہ توڑی ہر گل نو سندا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وہ توڑے دل دے رازاں نو نہیں جان دے اللہ توڑی رازاں نو بھی جان دے اللہ توڑے قولاں نو بھی سن دے جڑے دل وچ راز رکھی کھلے انہاں نو بھی جان دے تے جڑے راز کل توڑے دل وچ چاوڑن اللہ انہاں نو بھی جان دے تے باقی جتھے تساں لگے وجو او توڑے دل دیاں حالتاں بھی نہیں جان دے توڑے دل دیاں مراداں بھی نہیں جان دے اس وقت اللہ فرماندا ہے انہاں دی طاقت تے قدرت تے احاطے دے اندر کوئی شے بھی کوئی نہیں جی میرے کولو پوچھو تے میں آندا لا یحیطون بشیء من علمہ
انہاں دے احاطہ قدرت دے اندر او چیز ہونی ہے جیڑی میری مرضی نال ہونی ہے، جیڑی میرے دیوان نال ہونی ہے۔ باقی ذاتی طور تے کوئی شے دے مالک کوئی نہیں، انہاں کولو کوئی شے کوئی نہیں۔ جی میرے بارے کوئی بندہ تواڈے کولو پوچھے تواڈا رحمان کی ہو جی ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، میری قدرت احاطے دے اندر ہر چیز موجود ہے، میرے علم وچ ہر چیز موجود ہے، میرے علم وچ ہر شے موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے باقی تو باقی رہ گئے، میرا پیغمبر سلیمان ہے اور سلیمان دے تابع انسان بھی ہیں تے جن بھی ہیں تے پرندے بھی ہیں۔ او لشکر دے لشکر ہوئے نا تے حضرت رو پتہ نہ لگدا ہاں کہ جن سارے حاضر ہیں یا کوئی غیر حاضر ہے، انسان سارے ہیں یا غیر حاضر ہیں، انہاں پرندیاں وچوں کوئی حاضر ہے یا غیر حاضر، یہ پتہ نہ لگدا ہاں تے حضرت نے بنایا رجسٹر۔ کیا بنایا؟ رجسٹر ہو جی میں ماسٹر صاحب ہونا کو رجسٹر ہوندہ ہے تے طلباء دی صبح سویرے حاضری کیوں کھندن جو انہوں نے پتہ نہیں ہوندہ، کلاس اچھ بیٹھے ہو یا طالب علم دا پتہ نہیں کیڑے آئین تے کیڑے نہیں ہے، کدہ پتہ لگ سی جتا بولو۔ یہ حاضری جڑے لاون دے محتاج ہوئے نو بندے ہوندے تے جڑا بغیر حاضریاں دے جان دا ہوئے او رحمان۔ اس بزرگ نو اور مسئلہ سمجھ آیا، اللہ کرے تو سارے انو سمجھ آگئے، یہ قرآن سمجھ آگیا تا انشاءاللہ قیامت دی صبح تک قرآن دے لچوت نکلتا کوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر ٹھہرے، جی میں لشکر ٹھہرے ہیں، حضرت دل خیال آیا کہ میں حاضری لاواں۔ اس حاضری دے دوران سلیمان علیہ السلام نے ویکھیا کہ سارے تا حاضر مگر ایک پرندہ حاضر کوئی نہیں۔ حضرت نے فرمایا فقال ما لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين۔ میرے لشکر والے اے مینو دسو جو کی ہو گیا ہے، مینو سامنے نظر نہیں پیاندا۔ تو سا کیا دے ہو تیرے آلے درخان پکھو نظر نہیں پیاندا، او چڑی درخان نظر نہیں آندا، او جناب حدود نظر نہیں آندا۔ پشتو والے دن ملہ چرگا گا، او ملہ چرگا کے نظر نہیں پیاندا۔ آج خیرے کے ہو گیا ہے یا تاں کسے پردے دے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہے جنہی وجہ تو نظر نہیں آندا، یا میری نظر کمزور ہو گئی ہے جو کسے جگہ تے بیٹھے تے نظر نہیں آندا، یا آخری گالے امکانا من الغائبین، یا تا مڈو اس لشکرت موجود ہی کوئی نہیں جنہ دی میں حاضری پہ لیندہ تے نا پیا گندہ، سارے آتے لبائک لبائک مگر چڑے درخان، او درخان پکھو حاضر ہون دا جواب نہیں دیندہ۔ معلوم ہوندہ ایتھے کوئی نہیں، لَأُ أَزِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَزْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ہاں میری اجازت تو بغیر غیر حاضر ہو گیا، جدہ آیا میں نو سزا دے ساں، میں سخت و سخت کڑی سزا دے ساں، یا میں نو سبا کر دے ساں، یا اپنے غیر حاضر ہون دی وجہ دسے کہ کیوں گیا تے کتھے گیا، غلطہ میں چھوڑ دے ساں بل کوئی سزا بھی نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، انہیں حاضری لگ گئی، گلہ باتاں ہو گئیاں، حضرت سزا دا بیان کر کے تے اپنے بادشاہ خانے وچ ون کے بیٹھ گئے۔ شاہی خانے دے اندر تشریف فرما ہے، اتنی دیر گزری تے ادھر خان پکھی ہونا بھی آ گئے، یا آئے تے پرندے آکھن لگے تو آڑی خیر نہیں،
جنہ کھڑ لگن توڑی خیر نہیں انسانی بغلہ وجہ جناب توڑی خیر نہیں حضرت اج بڑے غصے ویچن انہاں کے کیا دے رہے انہاں کے میں نو کان پکڑا کے مار سا مرغا بنا سا میں اس نو سزا دے سا یا چھری چاہ کے دی گردنی اڑا کے رکھ دے سا کوئی نہ کوئی کام میں دے نال کر سا میرے کو پوچھے بغیر گیا ہے تے کیوں گیا ہے وہ آخر لگا کوئی اور گل بھی ہے انہاں کے ایک گل اخیر تے کیتے نے اولیات ینی بسلطان مبین اگر کوئی دلیل ہوئی نہ خیر حاضری دی وہ تو چلو خیر ہے وہ ساکے وال زیادہ خوش نہ ہو وہ سا دلیل گھن گیا اتنی دیر دے اندر سلیمان علیہ السلام نو پتہ چلے کہ جناب ملہ صاحب راغ لے دے آگئے ملہ چرگگ آگئے درخان پکھو حضرت نے فرمایا کتھے گئے تھے کیوں گئے میری اجازت تو بغیر اس نے درخان پکھو نے تقریر شروع کی تھی اللہ دی قسمیں اسے درخان دی بھی تقریر سمجھ آونجے تے تینو مسئلہ قرآن اللہ سمجھ آونجنے تینو ایمان سمجھ آونجنے تینو رحمان دی پہچان آونجنی توجہ ہے او درخان پکھو تقریر شروع کریں دے تے آدھے فقالا احد بما لم تحط بھی او جناب میں ایسے علاقے دے اندر گیا جڑے علاقے نو تسا نہیں جان دے جتھے توڑی توڑا علم نہیں پہنچتا میں تا اتھو ہی ہو گیا اللہ دا لا یحیطون بشیئن ایک ذرہ بھی توڑے احاطہ قدرت دے اندر کوئی نہیں تے میں رحمان کونا وان اللہ قد احاطہ بکل شیئن علما ایک شہدی خبر رکھنا جیدیاں دی خبریں مویاں دی خبریں انسانہ دی خبریں حیوانہ دی خبریں اپنیاں دی خبریں تے دشمنہ دی خبریں سجنہ دی خبریں دوستہ دی خبریں چھوٹیاں دی خبریں تے بڑیاں دی خبریں انسانہ دی خبریں تے جنہ دی خبریں فرشتہ دی خبریں تے جیدیاں دی خبریں مویاں دی خبریں اتلیاں دی خبریں تے تلویاں دی خبریں اسمان آلیاں دی خبریں زمین آلیاں دی خبریں ہر چھوٹے چیز تے وڈی شہدی خبر تے علم اس سے کولے اور کسے کول نہیں پتہ ہویا تا رجسٹر کیوں لے کے بیٹھا ہویا پتہ ہویا تے گلنا کیوں کریا حضرت نے فرمایا کیوں گئے آکھن لگا آہد تو بما لم تحط بھی میں اس جگہ تے گیا جڑی جگہ دی توانو ہوا تک نہیں لگی توانو اس علاقے دی خبر بھی کوئی نہیں توانو علم ہی کوئی نہیں جڑی خبر میں لے کے آیا جڑے علاقے دا علم میرے کولے او تواڈے کول اے پرندہ پہ آتا ہے کس نو پیغمبر نو صرف پیغمبر نہیں شمال تے جنوب تے مشرق تو مغرب تک بادشاہی بھی چلتی پئیے اور نبوتی چلتی پئیے جنی تابے انسانی تابے تے حیوانی تابے اتنیا طاقتہ رکھن والے نو کھلا دے حضرت توانو پتہ حضرت ایج نہیں آکھیا تو وہابی ہو گئی تو تا گستاخ ہو گیا نبیان آتا ہے پتہ کوئی نہیں تو پرندہ ہو کے ویک کے آگئے ہیں پرندہ ہو کے تینو خبر ہے تے اسانو خبر کوئی نہیں حضرت ایج نہیں آکھیا کیوں اللہ دے رسول فرمادن الشاہد یرا مالا یرا الغیب جڑا بندہ حاضر ہوئے انہوں پتہ ہوتا ہے جڑا غیر حاضر ہوئے انہوں کے پتہ کیوں تے کی ہے تے کی نہیں پرندہ چونکہ اس ملک چل کے اکھا نال ویک کے آئے تا پتہ ہے تے حضرت سلیمان اس ملک کدے گیا نہیں گیا تے پتہ یہ آتا ہے ساڑی بلی غیب جان دی ہے توجہ ہے ساڑے حضرت پیر ہونا دی بلی بادشاہ میاؤں میاؤں جو کرے ہاں نا جتنی واری میاؤں کرے ہاں اتنے مہمان آتے جاگ دے پہو یہ بلیاں تے ایمان رکھی کھڑا ہے کتیاں تے ایمان ہے کہ کوئی نہ وہ جڑے ویلے چوری ہو ونجے تے کتے بھجائی ودے ہوندے جتھا جڑے گھارے چ کتا ون کے پائے ونجے بھاوے مولوی دے گھر پاوے ادھر ایہو چور ہے بھاوے پیر دے گھر وڑ ونجے ادھر ایہو چور ہے نمازی دے گھر وڑ ونجے ایہو چور ہے بھاوے کتے نو چور دا ککھ پتہ کوئی نہیں تے واقعی پتہ کوئی نہیں انہیں اندازہ ہوتا ہے تخمینہ ہوتا ہے باقی کنفرم گل نہیں ہوتی یقینی خبر نہیں ہوتی یقینی خبرہ رکھنا لکاؤں نے اس تے ایمان کوئی نہیں پرندیاں تے ایمان ہے توتا بیٹھا ہے تلی تے
خط کھول کے بیٹھا ہے جناب توتے خط چاہے اس کھولے قسمت لکھی ہوئی ہے تیرے حصے تا 2 شادیاں گل 2 شادیاں دی آ گئی ہے یہ گل کرنی چاہیے دی نہیں تسا تھکے بیٹھے ہو ہکی تو تسا 2 والی گل کی میں سن سکتے ہو ستے پہ ہو کہ جاگ دے پہ ہو بہرحال قرآن پاک کے جڑا حکم شروع ہویا نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ قرآن نے شروع 2 تو کیتا ہے شروع کیتو ہے 2 تو شروع ہیں 2 شادیاں کر بھاویں 3 کر وربا تے بھاویں 4 کر ایک دی گل قرآن وچ اخیر چاہیے تے او بھی مجبوری واسطے مجبوری واسطے آئیے جے تیرے اندر طاقت نہ ہوئے حق ادا کرن دی انصاف کرن دی تے تاں ہکی تے گزارا کری دولت مند ہوئے تیرے کولو پیسہ بھی تے جان بھی تے صحت بھی طاقت تے قوت ہو 2 کیتیاں کر 2 تے کام نہ چلے 3 تھوڑی لگا گیا کر 3 تے بھی نظام نہ چلے تے 4 آخری ہاتھ 4 تک کیتا کر توجہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام 99 شادیاں کیتیاں کتنی 1 کھٹ تے 100 بیوی ہے سلیمان علیہ السلام نے نال شادی کیتی ہے تے ساڈی تہاڈی شریعت دے اندر 4 دی اجازت ہے کتنی عیاشی واسطے نہیں انصاف واسطے اللہ دے رسول فرمایا میں قیامت والے دن اس امتی تے فخر کرساں جس امتی دی اولاد زیادہ ہو سی جس امتی نے میری امت اضافہ کیتا اولاد نال اضافہ کر کے جتنی اولاد تے بچے ہو دے زیادہ ہو سے نو بندہ قابل فخر ہو سی توجہ ہے اسے واسطے پٹھان شو دے 12 تو پہلے بریک ہی نہیں مرے دے ہو درجن اولاد ہوتی ہے بھاویں سارا دن دہاڑی لاونا نہ ہوئے مزدوری کرن والا ہوئے تے اے چنگا بھلا زمیندار ہوتا ہے آدھا ہے بچے 2 ہی اچھے توجہ ہے تے پٹھان خان کو پوچھو آدھا ہے گھر دی فوج تے ہے اپنی موج گھر دی فوج تے ہے موج بڑا خاندان جہاد آسان وہی آوازہ لائی کھلا ہے تے یہ چنگا بھلا زمیندار یاد ہے بچے 2 ہی اچھے یہ 2 ہی اچھے ہو میں آتاول تو کتھو جم کے آیا ہے توجہ ہے تو بھی تے آخر پیدا ہوئے ہیں نا کسے ماں پیو تو ہو کے آیا ہے اس واسطے جے 2 تے بریک لگ ونجے آتا تو دنیا تے نہ آوے نا اس واسطے اللہ کریم دے پاک باز بندے حضرت سلیمان نبینا علیہ السلام نے فرمایا تو کتھے گئی ہیں آکے جناب میں اس ملک دے اندر گیا جڑے ملک دی تو خبر کوئی نہیں سلیمان علیہ السلام اس ملک جو نہیں گیا تے انہوں خبر کوئی نہیں اس ملک دے حالات نہیں ویکھے تے پتہ کوئی نہیں ایک پرندہ ڈر کے گیا ہے آکے جناب میں ویکھ کے آیا انی وجدت مرأتن تملکہم اتھے میں عورت ویکھ کے آیا ڈاڈی خوبصورت عورت ہے وہ بادشاہانی بنی ہوئی اس قوم دی اتھے ویکھ کے یسجدون للشمس من دون اللہ انہوں میں ویکھے کہ وہ سورت چند پجاری اللہ تو علاوہ سجدے کر رہے ہیں کدے سورت دی پوجا کر رہے ہیں کدے چند دی پوجا کر رہے ہیں اس وقت سورت دے پجاری جڑے لوگ ہیں انہوں میں کھنال ویکھ کے آیا انہوں دی مذہبی حالتی خراب ہے تے سیاسی حالتی خراب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جرے ملے ویکھیا کہ ایتا بہت بڑے ملک دے حالات پہ دسیند ہے انہاں کے تیرا تے کوئی سزا کوئی نہیں تیری خیر حاضری بھی قبول ہے ہون انج کر میرا خط گھن ونج تے اس خط دا جواب گھننا تے وقت اگلا کم جڑا ہو سی میں پیا کرے ساں بہرحال ایک گل تا پتہ چل گئی نا کہ پرندہ جڑا توڑ ون کے ویکھ آیا ہے اونوں علم تے خبر ہوئی ہے تے جڑا حضرت توڑ نہیں گیا اونوں پتہ نہیں چلیا اللہ فرماندا ہے تساں تا پتے ون کے کرنے ہوندن تے کراونے ہوندن تے میں رب نو ہر چیز دا پہلے پتہ ہوندا ہے ہر ذرے دا پتہ ہوندا
ہوندا ہے، ہر زمین دا پتہ ہے، ہر آسمان دا پتہ ہے، ہر جہان دا پتہ ہے، ہر انسان دا پتہ ہے۔ زمین وچ کتنی مخلوق راندی ہے، سمندر وچ کتنی کمیاں راندے نے، کچھو راندے نے، مینڈک تے ڈڈو راندے نے۔ اے مخلوق جڑی پانی وچ رہن والی ہے، اس پانی والی مخلوق دیاں وی حالتاں دا مینوں پتہ ہے۔ انہاں نوں رزق دیونا ہے، انہاں نوں رزق دیونا ہے، انہاں نوں کھانا پینا دیونا ہے۔ اس چیز دا میں ذمہ وار ہاں تے تانوں تا پتہ ہی کوئی نہیں کہ کتنی مچھلیاں آندیاں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن آکھن لگے جناب میں اللہ دی مخلوق دی دعوت کرینا کہ اج دن دہاڑے دا کھانا میں دے ساں۔ اللہ نو آدھا اللہ سیاں اجازت دے ویاں، اتنی بڑا بادشاہ جو میں نو بنائے، اتنی بڑا نبی جو میں نو بنائے، میرے زمین آسمان دے جہان دے انسان تابع کیتے نہیں، یہ ساری مخلوق دے ہوتے میری حکومت بادشاہی پہ چل دی۔ آج میں دعوت کرائنا سارے انو تے روٹی میں دیواں، آج جڑا تو رزق دے دروازے کھلے دائیں تے انہاں نو دین دائیں، آج تو نہ دیوی انہاں نو روٹی۔ اللہ فرماندہ ہے میرا پیغمبر تیرے واسدہ کام، یہ تیرے اختیار جو کوئی نہیں، تیری قدرت طاقت و بار کام ہے، یہ میرا کام ہے انہاں بندیاں نو رجامنا، یہ میرا کام ہے اپنی مخلوق دا ڈھڈ پالنا۔ یہ میں نو پتہ ہے جو کتنیاں روٹیاں کھاوے دن تے نکاری کدے نہ نہیں دیتا، کتنیاں دیگاں صاف کر ویندن تے کدے پیچھے ہی نہیں ویکھیا، یہ میں جاندا تے میں سارا پورا کیتی کھنا۔ انہاں بندیاں نو تیرا کام نہیں رزق دیونا۔ آدھے اللہ ایک واری تا میں نو اسماون دے ویاں، ایک واری اجازت دے ویاں۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے اجازت ہے، کر دعوت۔ سلیمان علیہ السلام دعوت کی تھی، مخلوق دے اندر اعلان ہو گیا کہ آج اپنے گھر روٹی نہیں کھاونی، اپنے ٹھکانے تے نہیں۔ حضرت سلیمان دے دسترخوان دے تسا مہمان آؤ، مچھیاں نو بھی دعوت، انساناں نو بھی دعوت، حیواناں نو بھی دعوت، سارے نو دعوت عام ہو گئی۔ حضرت نے بہت بڑا دسترخوان لوایا، جن لگے ہوئے پکاون تے، انسان لگے ہوئے پکاون تے، اتنیاں بڑیاں دیگاں مرلیاں دے ہوتے، میلاں دے ہوتے دیگاں تے کڑا پکے پیاں۔ توجہ ہے؟ ہر شے تیار ہو گئی۔ حضرت نے دسترخوان تے حکم دے دیتا ہے لا دیو، تے وقت مخلوق دے اندر آرڈر کرسا کہ ہن ہر شے لگ گئی ہے کہ تساں آ کے کھا لو۔ اجے دسترخوان تے مال لگا پیا تے مخلوق وچ آرڈر کوئی نہ ہویا، تاں جو دریا وچوں ایک مچھی سر کڈیا، تے مچھی انجھی جڑی ساری مچھیاں دی ماں آئی، او سر کٹ کے آئی نہ تے باہر نکلی، دسترخوان لے پاسے منہ کیتا۔ ابو سلیمان علیہ السلام انتظام کھلے کریں دیں، او سا کہ حضرت صاحب میں تواڈی دعوت تے آئی ہیں تے بھوک ڈاڈھی لگی ہے۔ انہاں کہ جب باقی مخلوق آونی ہے تے او آونجن تے وقت بسم اللہ پڑھ کے تے شروع کرساں، سارے کٹھے رل کے او سا کہ باقیاں نو چھوڑ میں مردی ہاں۔ جیرا اعلان تو سا کروایا نا اس تو بعد میں تا روٹی کوئی نہیں کھا دی۔ کیا خیال ہے؟ وہ جی میں بندے کل خانی دا سون گھنن نا ترائے دہاڑے اپنے گھروں کھاؤنا چھوڑ دے کہ ہکی واری وان کے اتھاؤں کسر پوری کرسا۔ جاگ دے پہ ہو کہ ستے پہ ہو؟ اس مچھیاں کیا میرا پہلے انتظام کر، میں ناشتہ کوئی نہیں کیتا، میں ڈاڑھی بھوک مردیاں میں نو کھاون دے ویا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ کتنا کھاسی؟ یہ جو مچھی 4 لقمے کھاسی، 2 کھاسی، 4 بندیاں دا کھاوے سی، چلو اینو کھوا کے تیول بانکے اینو کھلا دے سا۔ حضرت نے فرمایا لگوان کھاونا شروع کر۔ مچھی نے ایک پاسوں اللہ دا نام گن کے تے کھاونا شروع کیتا ہے۔ ساری مخلوق دا پکایا ہویا کھانا ایک لقمہ بنے۔ توجہ ہے؟ یہ کوئی مولویاں تو بھی اگے لگ گئی۔ توجہ ہے؟ ایک کو لقمہ بنایا ہے تے سارا کھانا کھا کے فارغ ہو گئی ہے۔ والموتا کر کے آدھے حضرت جی اجتا ناشتہ ہوئے،
اجے تا دوپہر والے کھانے دی گنجائش موجود ہے حضرت نے ہاتھ جوڑے کہ اللہ جتھوں دی بلائیں اڑائی ٹل ونج میرا تا سارا کیتا کرایا ختم کر چھوڑی میں تا پوری مخلوق نو دعوت دیتی ہے اجے تے بندیاں بھی آونے اجے تے جنہ بھی آونے پرندیاں بھی آونے تے مخلوقاں نے آونے اس دسترخوان تے جنا ساری مخلوق دا کھانا تو ہی کو لقمہ بنا کے کھا گئی پتہ نہیں کتھوں دی بلائے او ساکھیں حضرت صاحبان جتنا کچھ تو پکائے اتنے لقمے اللہ دن وچ مینوں 3 واری کھواندا ہے صبح ایک لقمہ اتنا ہوندا جتنا تو ساری مخلوق دا بنائے دوپہر دا کھانا اتنا ہوندا جتنا ساری مخلوق دا بنائے شام دا کھانا وال اتنا ہوندا ہے جتنا تو ساری مخلوق نو کھواندا ہے اے 3 لقمے سارے دن وچ کھاواں تے تاں ساڈا ڈھڈ رجدا ہے توجہ ہے توجہ ہے اساں تا اس تو بغیر کدے نہیں رجے حضرت معافی منگی معذرت کیتی کہ میں تیرا ڈھڈ بھر نہیں سکتا تو چپ کر کے لگی ون مچھی اخیر روندی روندی حضرت دربار چٹر گئی آنکھ لگی اللہ سائیاں اے ساڑے ڈھڈ بھرنا تیرا کام ہے سانو روزیاں دے کے پوریاں کرنا تیرا کام ہے کسے بندے دا کام کوئی نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام یاد ہے قال انی تبت الیک اللہ دے دربار دے اندر رجوع کر کے سلیمان علیہ السلام آدھا اللہ تیری گل ٹھیک ہے اس مخلوق دا سارا علم تو رکھ دے تے سارا رزق بھی پورا تو کر سکتا ہے میرے بس نہ کم کوئی نہیں اس وقت آئندہ میں تیرے کو یوں جا سوال نہیں کرنا اللہ فرماتا سنیا جڑا تو ساری مخلوق دا کھانا بنایا یہ سارا کھانا تا ایک مچھلی دا ایک لقمہ یہ جے میں 3 لقمے انہوں دن کھوائی رکھتا تے باقی مخلوق تا چھوڑ انہوں کیویں کھلانا انہوں نے کیویں پوری کرنا تے کیویں انتظام چلینا اس گلنا تو انہوں پتہ کوئی نہیں میں جاندہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین علمی ساری کائنات دا میں رکھدا کہ کون بھکھا ہے کتنا بھکھا ہے تے کتھے بھکھا ہے کتنا کھاسی کیڑی شے کھاسی تیرا جویسی اے میں جاندا میرا اور کوئی بندہ نہیں جاندا لا یحیطون بشیء تے میں کون وان اللہ قد احاط بكل شیء علما احط بما لم تحط به وجئتك بنبأ بسبأ یقین حضرت سلیمان علیہ السلام نو اس پرندے بھی یہ گل سچی کر دیتی کہ حضرت جڑا کچھ میں پتہ رکھ کے آیا انہاں گلاں دا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے جڑا علم میں جاندا انہاں پرندیاں نو پتہ ہے نہ نبیاں تے جیندیاں تے مویاں نو پتہ ہے ساری کائنات دا کلی علم تے حال جانن والا کون ہے اللہ فرماندا ہے اس دنیا وچ سب تو آسان پہچان جیڑی میں اپنی کرائیے ایہو جی کسے شے دی پہچان آسان کوئی نہیں جتنی رب دی پہچان آسان ہے جی واتی بندہ آسان پہچان علی رحمان نو نہ جانے تے قبرہ تے دھکے ودا کھانا ہوئے واتی ون کے مٹی تے امیدہ رکھی کھلا ہوئے مٹی دی ڈھیری تے ون کے سجدے کردہ پیا ہوئے اتھے ون کے بکرے ون کے ذبح کر کے آوے اتھے نظرت منتا منوتیاں ون کے دیوے تا وقت سمجھو اس بندے نو اپنی قسمت ماتم کرنا چاہی دے جس نو او رب بھی نہیں سمجھ آیا جیڑا رب انسان دی ایک ایک حرکت وچو سمجھ جاندا ہے انسان دی ایک ایک ادا وچو سمجھ جاندا ہے موسمہ وچ سمجھ جاندا ہے زمین وچ سمجھ جاندا ہے آسمان وچ سمجھ جاندا ہے جہان وچ سمجھ جاندا ہے انسان نے اپنے وجود وچ سمجھ جاندا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون اللہ فرماتا ہے اپنے وجود نو ویکھے تاں وی او تے تینوں پتہ لگ سی کہ تیرا رحمان کون ہے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے